غیر جدید دو نام نہیں ہے، دو الگ الگ راستے ہیں کہ ظلم کے خلاف احتجاج، ایک طرف ظالم کا مسلط ہے۔ السلام علیکم۔ اس کو معمولی نا بات سمجھے، بات بہت بڑی۔ جی السلام علیکم۔ کوئی رہ گئی وہ بات تو دوبارہ پوچھیں۔ جی السلام علیکم۔ جی ٹھیک ہے مولانا آج کل پھر پچھلے سال کی طرح گہمہ گہمی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے اعلانات بھی آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کا شوق بھی ہے بسنت بازی کے حوالے سے، چونکہ یہ ایک ہندوانہ رسم ہے، علماء کرام تو بار بار اس کی ممانعت کے بارے میں اور اس سے پرہیز کے بارے میں بتاتے ہیں، تو اسی کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ مولانا صاحب السلام علیکم، بسنت کے موقع پر ہر سال بہت سے لوگ کیمیکل ڈور کے استعمال کی وجہ سے گردن کٹنے سے ہلاک ہو جاتے ہیں، جو لوگ ایسی ڈور استعمال کرتے ہیں یا بیچتے ہیں کیا وہ قتل عمد کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ وضاحت فرما دیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی 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 بندہ قتل کر دینی ہے نفاذ جی جی پھر دوسرے دن جی آتی ہے دوسری جی ڈیٹ جدو آتی ہے پھر بھی اس طرح یعنی بدل کے بندہ آتا تو انہوں بھی قتل کرنی ہے، بندہ ہی قتل کرنی ہے۔ جی جی اس کو علاوہ خواب بھی نہیں آتی کہ شادی تو بعد بھی یہی آتی تو کاری بھی یہی آنی ہے۔ اچھا کتنا عرصہ ہو گیا پہلے خواب آئے ہوئے؟ شادی تو پہلے بھی آنی تھی۔ اب یہ تو نہیں نا پتا کہ باجی کی شادی کب ہوئی ہے؟ ہاں جی یہ نہیں پتا۔ نہیں پتا، آپ کو تو پتا ہوگا نا کب شادی ہوئی ہے بچی کی؟ چلو پوچھ لیں گے، کسی کا میری خالہ کی تھی وہ پوچھے۔ یہ جمعرات کے دن پوچھے، بتا دیں جمعرات کے دن کال مسجد میں کال کریں، میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ یہ قتل کا جو دیکھتی ہے نا بتا دیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب ایک مسئلہ تھا پوچھنا۔ جی پوچھیں بھائی۔ مرجعی ہاں جی مرجعی تو اور سنی سیگی، جی جی بہن سیگی، جی جی انہیں جنازہ پڑھایا، جی جی کیا اس بارے میں کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا؟ باقی جڑے پڑھنے والے سے نکاح ٹوٹ گیا نا؟ خامد مرزائی تھا خام تو مرجعی سگا جی، آپ سنی سیگی، وہ بھرا بھی سنی نے جنازہ پڑھایا۔ جنازے یعنی کی بات سسرال والوں نے جنازہ پڑھا دیا نا آپ نے؟ نہیں، سسرال والوں نے نہیں پڑھایا، انہوں نے پڑھایا نا جو اس کے ماں باپ تھے، یعنی مرنے والے کے سسرال والے میں کہہ رہا ہوں، لڑکی کے جو لڑکی کے سسرال، لڑکی کے وارثوں نے پڑھایا لڑکی نا، کے انہوں نے کیا پڑھنا تھا قادیانیوں نے، جی جی انہوں نے تو نکاح کر لیا اور عیش کیا، باقی وہ ایسے لوگوں کا پڑھتے نہیں، وہ کہتے کافر ہیں، یہ نبی کو نہیں ہمارے مانتے۔ یہ تو بھائی مسئلہ تو یہ ہے، جنازے کی بات بعد میں کرتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت کافر کے نکاح میں کیوں دی؟ یہ بھائی جو ہے، باپ جو ہے اور عورت کیوں ایک کافر کے نکاح میں رہے؟ یہ وہ نکاح ہے جدو رولا کوئی نہیں گا۔ نہیں، روڑا تو سب سے پہلے سے چلا آ رہا نا کہ قادیانی ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں، ہم انہیں مسلمان نہیں مانتے، یہ تو 90 سال سے 100 سال سے چلا۔ تو نکاح ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی رہ گیا جنازہ، بھائی جنازہ اگر یہ سنی مسلمان عورت تھی اور لوگوں نے پڑھا تو بہت اچھا کیا۔ نکاح کیا ٹوٹنا؟ جو کہتا کہ نکاح ٹوٹ گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، وہ مجھ سے آ کر دوبارہ پڑھوائے، جڑا کہتا جو یہ فتویٰ دیتا اس کا ٹوٹ گیا۔ مسلمان عورت کا جنازہ پڑھا تو کیسے نکاح ٹوٹ گیا؟ جی بھائی یہ ملا لوگ، اس مرزائی کا پڑا ہوتا تو اس کی کچھ بات کرتا، پھر بھی جب کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی اہل سنت ہے، اس کے وارث اہل سنت ہے، تو مسلمانوں نے جنازہ نہیں پڑھنا تھا تو عیسائیوں اور ہندوؤں نے پڑھنا تھا؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں پڑھایا، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ جو کہتا نکاح ٹوٹ گیا اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کوئی نکاح نہیں ٹوٹا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسنت کے موقع پر جو کچھ ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں بتانے کی کیا بات، ہر عقلمند آدمی جانتا کہ یہ بالکل لچر فضول گناہ جرم عظیم کہ دولت کو ضائع کرنا، آگ لگانا، نوٹوں کو بدماشیاں کرنی، گانے اور لڑکے لڑکیوں سے حرام زدیاں، کوئی سمجھنے سمجھانے کی بات ہے کہ اس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، سب یہ لچ پڑنا جس کو کہتے ہیں وہ ہے۔ باقی جو قتل ہو جاتے ہیں بیچارے، اس کے بارے میں یہ قانونی بحثیں قتل احمد تو خیر کیا کہنا، کیونکہ اگر تو خود ہی وہ آدمی اس کو دشمنی اس سے رکھ کر کہ میں نے اس کو مارنا، جان بوجھ مارا، اس کو قتل احمد کہتے ہیں نا، مگر قتل تو ان کے کھاتے میں پڑتا، بے شک ان کی نیت ڈور اڑانے کی، مگر بندہ تو مر گیا، قتل خطا ہے۔
اب غلام آزاد کریں 60 روزے لگاتار آدمی جو غلطی سے جس سے مر گیا وہ رکھے اور غلام آزاد کرے، پھر قیامت کے دن نجات پائے گا. معافیاں مانگے، توبہ کرے، وارثوں کو دیت دے، خون کی قیمت دے، اس کی دیت دینی پڑے گی. 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، اللہ سے معافیاں مانگنی پڑیں گی. نہیں مولانا، اب جب پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ بسنت جو ہے یہ ہندوؤں کا ایک مذہبی تہوار ہے، تو یہ ہمارا جشن بہاراں کیسے ہو گیا؟ یہ تو طاہر صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں نے یوں ہی بات بنائی ہے، کوئی ہندوؤں سے نہیں چلا، یہ چین میں بھی تھا فلاں میں، ایسی باتیں وہ دیکھتے رہتے ہیں. نامرادوں کے پاس ہیلے بانے بہت ہے نا کہ اس سے پہلے سے چلا آ رہا، تو ہمیں اس سے کیا کب سے چلا آ رہا، رسم غلط بےہودہ بالکل لا یعنی. اللہ کا دین ایک پیسہ کسی چیز پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتا اگر اس میں کچھ دینی اور دنیاوی نفع نہیں. یہ لغو اور کھیل تماشے جو نا ہومن لغو مورز ہیں، یہ خود ایک کیٹیگری جرم کہ بےہودہ کام. اور یہ تو اب بےہودہ بھی نہیں رہا، ظلم، بچے مر رہے، بجلی کا نظام تباہ ہو جاتا، محکمے کو نقصان ہوتا، کارخانے بند ہو جاتے ہیں. بالکل اس میں بے شمار گناہ اکٹھے ہو گئے. اور جو کوٹھوں پر ہوتا ہے اور جو ڈیک چلتے ہیں، لڑکے لڑکیاں جو بدماشیاں کرتے ہیں، سارا علم ہے، یہ جان بوجھ کر کرا رہا ہے نا. اب جو اسلامی یونیورسٹی وہاں نہیں دیکھا کہ جس عورت کو بلایا اور اس کو وہاں کا نائب دین بنا دیا، اس نے اعلانیہ تنظیم بنائی ہوئی کہ مردوں کو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنی چاہیے، لونڈے بازی، کتابیں شائع کرتی، پرچار کرتی. اور وہاں آتے ہی اس نے لٹریچر باندھ دیا اور لڑکیاں بیچاری بھیج رہی ہیں کالم لکھنے والوں کو کہ ہمارے ماں باپ نے اسلامی یونیورسٹی میں اس لیے بھیجا تھا. توبہ توبہ، وہاں پرچار کے اعلانیہ. وہ کہتی میرا مذہب کوئی حرج نہیں، لڑکے لڑکوں کے ساتھ کریں، عورتیں عورتوں کے ساتھ جو جی چاہے کریں، ہم جنس پرست. اب کیا کہے اس ملک کو، دین کے دشمنوں کے ہاتھ میں آ گئے. توبہ، اللہ پناہ. ٹھیک ہے مولانا، ہمارے پاس ایک سوال ہے. آج کی اس دور کے اندر شاید یہ اس طرح کے واقعات اکثر پائے جاتے ہیں. تو لکھا ہے کہ بھائی نے کہ ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں ملتے رہے اور اس حد تک ملتے رہے کہ ایک بیٹی کو بھی جنم دے دیا، اور بیٹی تو خیر انہوں نے کسی رشتہ دار کو دے دی جو بے اولاد تھا. اب بھائی کا یہ ہے کہ انہوں نے کچھ عرصے کے بعد آپس میں شادی کر لی ہے. اس شادی کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے کہ اب شادی ان کی جائز ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر جی؟ جی الحمدللہ. میرے نا ایک مسئلہ ہے میرا تھوڑا سا. جی پوچھیے. میرے شوہر 20 سال سے جرمن میں رہ رہے ہیں. جی جی تو ابھی تک تو ان کو ادھر سے نیشنلٹی وغیرہ نہیں مل رہی نا. جی جی دفعہ حکومت یہ کہہ دیتی ہے کہ انشاءاللہ آپ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ایسے مل جائے گی نا، لیکن مل نہیں رہی. تو مولانا چاہتے ہیں کہ کچھ پڑھنے کے لیے مجھے بتائیں کہ میں پڑھتی رہوں اور اللہ کرے ان کو مل جائے نیشنلٹی ادھر سے. تو یہ بہتر نہیں ہے مولانا؟ تو ہمارے یہی بتاتے ہیں کہ روٹی روزگار کے لیے اپنے ملک کے اندر ہی رہنا چاہیے، غیر مسلموں کے پاس نہیں جانا چاہیے. لیکن وہ ادھر پوری فیملی ادھر مجھے ہے نا، 20 سال سے ادھر رہ رہے ہیں نا. تو آپ بھی وہیں رہ رہی ہیں، آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ میں ادھر پاکستان میں ہوں نا، اب اس وجہ سے وہ نیشنلٹی نہیں ملتی، اس وجہ سے مجھے بھی ادھر بلا سکتے نا. کیا پھر یہ نکاح میری بہن کو کرنے کی بات ہے؟ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہاں ہیں، اس کو نیشنلی ملتا ہے، آپ یہاں بیٹھی رہیں. لیکن میری اب شادی کو ابھی 6-7 ماہ ہوئے ہیں نا. نہیں بے شک 6-7 ماہ ہوئے ہیں، دین کے مطابق اور عقل کے مطابق ایسے نکاح میری بچی کیا ہے جہاں خاوند الگ بیوی الگ. اس سے تو بہتر ہے کہ بچی اپنے باپ کے گھر ہی بیٹھی رہے. کیا نکاح ہے یہ؟ ہاں جی یہ تو ٹھیک ہے. بالکل دین اسلام کے مطابق. میں تو جتنے بچے جاتے ہیں میری بچی صاف انہیں کہتا ہوں کہ یا انتظام کرو ان کو ساتھ لے جاؤ، یا یہاں روزی کماؤ، رزق ہر جگہ خدا دے گا. یہ کوئی نہیں کہ رزق کے لیے آپ وہاں بیٹھے رہیں، زندگی برباد کرنے والی بات. تو بتائیں گے انشاءاللہ نا. آپ جمعرات کے دن فون کریں، اسی نمبر پہ کال کر لیں، پھر مولانا جواب دیں 1 گے بجے سے لے کر بیٹا 3 بجے تک میں انشاءاللہ کوئی عمل بتا دوں گا. اللہ مہربانی. جمعرات کے دن 1 بجے سے 3 بجے تک جمعرات کے دن 1 بجے سے 3 بجے انشاءاللہ کر سکتے ہیں آپ. اسی نمبر پر کال کریں. اچھا جی. اللہ خیر کرے، مہربانی. جی وعلیکم السلام. جو پہلے انہوں نے